أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کا ذکر کرو گنتی کے ان چند دنوں میں جن میں تم مینا کے اندر مقیم ہو. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص 2 ہی دن میں مینا سے واپس چلا جائے فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو شخص 1 دن بعد جائے یعنی 3 دن بعد جائے فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى، اور یہ تفصیل اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے. اور آگے اللہ کا فرمان واتقوا اللہ، تم سب اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم یہ بات جان لو کہ تم سب کو الیہ تحشرون، اسی کی طرف لے جایا جائے گا. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو، حج کو مکمل کر چکو، تو تم اللہ کا ذکر کرو مینا کے اندر. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. جیسے عرض کیا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رسم تھی کہ جب وہ لوگ اپنے طریقے پر حج ادا کرنے کے بعد مینا میں جمع ہوتے تو مختلف مشاعرے مجلسیں قائم کرتے. ان مجلسوں کے اندر اپنے باپ داداؤں کے جو ہے سخاوت کے قصے، بہادری کے قصے، اس طرح ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کا ذکر کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ان کا تذکرہ نہ کرو، بلکہ جب تم اعمال حج کر چکو تو فاذکروا اللہ، تم اللہ کا ذکر کرو. ایسا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. آگے اللہ نے فرمایا او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر تم اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر پر انسان کو بہت اجر و انعام حاصل ہوتے. حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے کہ آدمی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو فرمایا میزان کے ترازو کو یہ سبحان اللہ کہنا بھر دیتا ہے. الحمدللہ 1 دفعہ کہہ دے تو جتنا ترازو اعمال کا جو ترازو ہے فرمایا اس کا اتنا ثواب ہے کہ وہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے. اور اللہ کے کلمات، اللہ کی عظمت کے، اللہ کی تعریف کے کلمات یہ اللہ کو بہت پسند ہیں. حدیث میں جیسے آتا ہے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند. جو آدمی 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے روزانہ، فرمایا اس کے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں اس کے گناہ. تو اس لیے ذکر اللہ کے بہت فضائل، ہمیں کثرت سے
اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن میں بار بار اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، اللہ کے ایک ایک تعریف کے جملے پر ہمیں بہت اجر و ثواب ملے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی جنت میں پہنچ جائے گا، لیس یتحسر اہل الجنہ، اسے کسی بات پر افسوس قلق نہیں ہوگا، لیکن جنتی کو بھی صرف اس بات پر افسوس ہوگا جو اس کی گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہوگی۔ وہ کہے گا کاش کہ میں اس گھڑی میں اللہ کا ذکر مزید کر لیتا، قرآن پڑھ لیتا، کوئی نیک عمل کر لیتا، آج میرا اجر اور میری نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ تو اس لیے ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، جیسے موقع ملے، زبانی مصروفیت نہ ہو تو ہم اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ دعا میں صرف دنیا کو مانگتے ہیں، اپنی ملازمت، اپنا کاروبار، اپنے بچوں کے لیے صرف دنیا کی چیزیں اللہ سے مانگتے، آخرت نہیں مانگتے۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی صرف دنیا اللہ سے مانگے، آخرت مانگے ہی نہ، صرف دنیا کی چیزیں۔ جہاں بھی ہم بعض دفعہ مقدس مقامات پر، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مقبول جگہوں پر جاتے ہیں، مقبول اوقات میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو ہم صرف بعض دفعہ دنیا ہی اللہ سے مانگتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے فرمایا ایمان والے جو ہیں اور جو اللہ جو چاہتے ہیں انہیں آخرت بھی ملے، وہ اس طرح اللہ سے دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ سے مراد مطلق بھلائی ہے، جس میں صحت بھی، جو ہے رزق کے معاملات بھی، عزت بھی، ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے جمع ہو جاتی۔ یہ بہت جامع اور مطلق دعا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، اور اللہ سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کو بھی ضرور مانگنا چاہیے۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو لازوال نعمتیں ہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ہم دنیا ہی مانگیں، آخرت نہ مانگیں تو یہ اچھی بات نہیں، بلکہ ہمیں اللہ سے دونوں ہی مانگنی، دنیا بھی آخرت بھی، لیکن ایسا نہیں کہ صرف دنیا مانگے آخرت مانگے ہی نہ، دونوں چیزیں مانگیں۔ آخرت کے عذابات سے بچنے کی دعا بھی اللہ سے مانگے، جیسے فرمایا وقنا عذاب النار، کیا ہے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے اعمال کے حصے کا ثواب جو ہے حاصل ہو جائے گا، اور واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ نے پھر مینا کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ گنتی کے چند دنوں میں، ایام جو تشریق ہیں ان میں بھی، اور جن میں تم مینا کے اندر قیام میں جو ہے قیام کر رہے ہو، ان میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے تم ذکر کرتے رہو۔ آگے مینا کے اندر 3 دن گزارنا یہ سنت ہوتا ہے۔ عرب جو ہے زمانہ جاہلیت میں عرب میں اختلاف رہتا تھا، بعض سمجھتے تھے کہ 2 دن گزارنے ہیں اس کے بعد ضروری جانا ہے مینا سے، بعض کہتے تھے کہ نہیں 3 دن گزارنا ضروری ہے، اس سے پہلے ہرگز نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو آدمی 2 دن ہی میں ہی مینا سے چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ 12ویں تاریخ کے بعد آدمی اگر چلا جائے 12ویں تاریخ کو،
تو اللہ نے فرمایا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو آدمی جو ہے 13ویں ذی الحج کے بعد جائے اور ایک دن اور گزار لے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا لمن اتقى، یہ ساری تفصیل ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، تم سب لوگ تقوی اختیار کرو، واعلموا، اور تم جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کو اسی کی طرف جو ہے لے جایا جائے گا۔ حج کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کا ہمیں حکم دیا کہ حج کے اعمال کرنے ہیں تب بھی اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کر کر جو ہے تم کرو۔ اور اس کے بعد بھی اللہ فرما رہے ہیں آخری آیت میں، یہ حج کے احکامات میں اس جگہ یہ آخری آیت ہے، اس میں پھر اللہ نے ہمیں تقوی کا حکم دیا کہ تقوی متقی لوگوں سے ہی اللہ اعمال کو قبول فرمائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو اعمال کو قبول ہی ان لوگوں سے فرماتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو جو اس کو اللہ حج کی توفیق دے دے، عمرے کی توفیق دے دے، اسے چاہیے کہ وہ آدمی متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ حج کے قبول ہونے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ انسان حج کے بعد کی زندگی اس کی پہلی زندگی سے مختلف ہو، کہ اب گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی رضا والے اعمال کرنا شروع کر دے۔ اور اسی طرح جو ہے حج عمرے کے بعد انسان کے دل کے اندر تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے، بلکہ عاجزی آ جائے۔ بعض دفعہ جو ہے انسان حج عمرے کے بعد انسان کے دل میں بعض دفعہ تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا